بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو لڑائی چھڑ گئی ہے اس کے ریفرنس سے ہے، اور اس میں ہم مختصراً یہ دیکھیں گے۔ خبریں تو خیر آ چکی ہیں ساری، تو خبریں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا جو ہے تجزیہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے اثرات فلسطین پہ کیا ہے، مڈل ایسٹ پہ اوورال کیا ہوں گے، کیا پاکستان سے بھی اس کا کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا، تو اس پہ مختصراً بات کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے اسرائیل پہ جو اٹیک ہوا ہے، یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے اسرائیل کے لیے، کیونکہ اسرائیل کے پاس جو انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے، جو اس کی ملٹری پاور ہے، جو اس کی ٹیکنالوجیکل پاور ہے، اس کے سامنے حماس یا کسی بھی مڈل ایسٹ کے کسی بھی ملک کے پاس اس کے مقابلے کی کوئی شے ہے نہیں۔ تو اسرائیل کو بہت بڑا کنٹرول تھا اس سے پورے مڈل ایسٹ پہ، انٹیلیجنس کے حساب سے، سپیریورٹی ملٹری کے حساب سے، اور ڈپلومیٹک بھی اس کو ایج ہے، ایک برتری اس کو حاصل ہے کہ وہی عرب ممالک جو کل تک اس سے لڑ رہے تھے اب سے صلح صفائی کر رہے ہیں، سفارت خانے سفارتی تعلقات بنا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہے کہ حماس کے جو ہیں وہ لوگ، ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور اس پہ انٹیلیجنس نیٹ ورک اسرائیل کا اتنا اسٹرانگ ہے وہاں سر، کہ وہ ایک ایک چیز کا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ اب بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے ان کے لیے کہ اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے، اور یہ اتنا بڑا اٹیک اسرائیل پہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ 1973 میں جنگ رمضان جسے کہتے تھے اسرائیل، یوم کپور وار کہتے ہیں، ایجپٹ والے 16 اکتوبر کی جنگ کہتے ہیں۔ تو وہ جو 1973 کی جنگ تھی، وہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا، کیونکہ وہ ایجپشنز نے ایسے وقت حملہ کیا جب وہ بالکل تیار نہیں تھی اور ان کو بالکل توقع نہیں تھی، اور وہ ایجپٹ کے لیے پہلے چند دن کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ بعد میں خیر وہ حالات بدل گئے، تو لیکن پہلا شوق جو تھا اسرائیل کے لیے وہ بھی بہت بڑا تھا۔ تو یہ بھی اسی لیول کا جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی جھٹکا ہے ان کے لیے، اور عسکری طور پر بھی اور انٹیلیجنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے زیادہ لوگ وہ اسرائیل کے اندر گھس گئے ہیں۔ انہوں نے ملٹری بیسز پہ قبضہ کیا ہے، انہوں نے جو سیٹلمنٹ ہے وہاں پہ قبضہ کیا ہے، شہروں کے اندر گئے ہیں، وہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو شہر ہیں اور ان کی جو سیٹلمنٹس ہیں اس میں گئے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ فوجی اور سویلین وہ ان کو جو ہے اغوا کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قیدی بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں اپڈیٹ کر لیا، وہ ٹرمینالوجی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور اتنی دیدہ دلیری انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے اس کی ویڈیو بنا کے، جب وہ ان کو اغوا کر رہے ہیں یا گرفتار کر رہے ہیں، ان کو جب لے جا رہے ہیں تو اس کی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے انہوں نے فٹافٹ شیئر کر دی ہے، اور ان کو بیشتر کو وہ غزہ میں لے گئے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ بہت بڑی ان کے لیے امپیرسمنٹ ہے۔ اور غزہ جو تھا، یہ جب 67 میں اسرائیل نے اٹیک کر کے جن علاقوں پہ قبضہ کیا تو اس میں یہ بھی شامل تھا، غزہ کا علاقہ بھی، لیکن وہ اتنی چھوٹی جگہ ہے اور اتنی کنجسٹڈ ہے اور آبادی اتنی زیادہ ہے وہاں فلسطینیوں کی کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ تو انہوں نے 2005 میں ایریل شیرون اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ دیکھ کے کہ اس آبادی کو کنٹرول، اس کے اندر بیٹھ کے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، تو وہاں پر انہوں نے سیٹلمنٹس بھی بنائی تھی اسرائیل، جہاں پر یہ یہودیہ بستیاں تھیں، وہ انہوں نے پھر ڈسمینٹل کی اور وہاں سے نکل گئے، فوج بھی نکال لی، اور خیال یہ چاروں طرف اس کے پاس تو راستہ تو ہے کوئی نہیں، وہ چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔ دوسری طرف مصر ہے، مصر والے بھی ان کے ساتھ ہی رکھتے ہیں تعلقات، اور حماس کو ویسے بھی انہوں نے ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا، ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو اس طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی۔ لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ حماس کو اس سے کیا ملے گا؟ یہ اٹیک انہوں نے کر لیا، اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہے ضرور، لیکن اب اسرائیل اٹیک جب کرے گا، جو کر رہا ہے، وہ اب دوسرا دن شروع ہو گیا ہے، تو اسرائیل کے کوئی 250 لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں، اور فلسطینی ویسے تو اب کوئی 5-6 ہزار مارے جا چکے ہیں پچھلے 10 سال میں، لیکن ابھی اس جو ہے لڑائی جب شروع ہوئی ہے تو اس میں کوئی 230 بتا رہے ہیں ابھی۔ تو جب وہ گراؤنڈ افینس، زیادہ توقع یہ ہے کہ اب اسرائیل گراؤنڈ افینسو لانچ کرے گا، اس کی فوج اندر گھسے گی، اور وہ اس سے بے تحاشا جو ہے وہ کیجولیٹیز ہوں گی، اور زیادہ تر فلسطینی جو ہیں وہ ہم
شہری جو ہیں کوئی مارے جائیں گے. جنگ جنگ میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے. جو فوجی ہوتے ہیں، جو جن کے پاس بندوق ہوتی ہے، جن کے پاس اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے ہتھیار ہوتے ہیں، وہ کم سفر کرتے ہیں. لیکن عام شہری جو ہے، جس کے پاس کوئی بندوقیں نہیں ہوتی، ان کے پاس اپنے ڈیفینس کا کوئی پروٹیکشن کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، انہی کو نقصان ہوتا ہے. انہی کے گھر جو ہے وہ گرتے ہیں، انہی کو جان جاتی ہے. تو یہ بات بار ذہن میں رہنی چاہیے کہ جنگ جو ہے ان مسئلوں کا حل ہے نہیں. نہ اسرائیل کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ مستقل طور پر ان کو دبا کے رکھے، نہ فلسطینیوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اب بندوق سے اور اس طرح اٹیک کر کے اپنے مسائل حل کرانے کی کوشش کریں. مسئلے کی طرف توجہ ضرور جائے گی، اس سے ایک دفعہ پھر بات اٹھے گی کہ کیوں ہو رہا ہے. اب جو محمود عباس جو ہیں، جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں ویسٹ بینک پہ، فلسطین علاقے کے، ان کا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انجسٹس جو ہو رہا ہے، جو ناانصافی اتنے عرصے سے ہو رہی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ. اور باقی جو عرب ممالک ہیں، انہوں نے بھی سبھی حماس کو جو ہے وہ تشدد پسند اور دہشت پسند تنظیم سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کسی نے اس کی حمایت نہیں کی ہے. تو زیادہ تر جو ممالک ہیں، مصر ہے جن کا بارڈر لگتا ہے ان کے ساتھ، اور اس کے بعد سعودی عربیہ ہے، اس کے بعد اردن ہے. ان تینوں کے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں. وہ تینوں جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو ٹینشن جو ہے وہ کم ہونا چاہیے اور لڑائی بند ہونی چاہیے. تو کوئی ان کو جو ہے حماس کو یا فلسطینیوں کو حمایت نہیں دے رہا. تو اس لحاظ سے تو یہ جو ہے یہ ایک مناسب یا ان کے لیے ہیلپ فل چیز نہیں ہے خود فلسطینیوں کے لیے. لیکن نفسیاتی طور پر اسرائیل کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جھٹکا ضرور ہے. اب آگے کیا ہوگا وہ اب دیکھا جائے گا. UN کا اجلاس بھی ابھی ایک دن میں سلامتی کونسل کا اجلاس بھی شروع ہو جائے گا. پھر وہی شروع ہوگا دھندا کہ جی وہ سیز فائر کریں اور جلائی فوراً بند کریں. امریکہ نے کھل کے بیان دیا ہے کہ وہ کھلی طور پہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ کھل کے اسے سپورٹ کریں گے. وہ پہلے بھی انہوں نے کی ہے، اب بھی کریں گے. تو لیکن جو اب آگے جو صورتحال بنے گی اس میں یہ ہے کہ اس سے جو اسرائیل کا جو چل رہا تھا سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا، اس کو تھوڑا سیٹ بیک لگے گا. وہ ابھی مکمل طور پہ تو ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ ابھی اس کو کیونکہ ہمارے سعودی عربیہ والے جو ہیں وہ جو اخباری اطلاعات ہیں وغیرہ ہیں، ان میں یہی کہہ رہے تھے کہ جی وہاں سے جو ہے ان کو وہ اس فلسطینی کے لیے کچھ حقوق، کچھ جو ہے مراعات وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ تعلقات بحال کرتے وقت ان کو یہ نہ ہو کہ ہم نے فلسطینیوں کو بالکل بھلا دیا. تو اب اس جو موجودہ حالات ہیں اس میں اسرائیل میں جو ہے غالباً ایک نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی، ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی اور ایک یونائٹڈ جو ہے ایک متحد ہو کے اسرائیل جو ہے وہ حماس کے خلاف کارروائی کرے گا. امریکہ ان کے ساتھ ہے اور حماس کی کوئی حماس کا کوئی حامی دنیا میں ہے نہیں. تو اب اس صورت میں پھر یہی ہوگا کہ بات جو ہے وہ کچھ عرصے تک لوگ مارے جائیں گے اور بات پھر وہیں کی وہیں رہے گی. لیکن اگر لانگ ٹرم سوچا جائے تو اس مسئلے کا حل ضروری ہے. یہ مسئلہ اس طرح نہیں چلے گا. اب یہ اسرائیل کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اس طرح جو ہے اگر آپ دبا کے رکھیں گے، اس طرح جو آپ قبضہ کر کے رکھیں گے اور اس طرح زبردستی جو ہے لوگوں پہ جس طرح اسرائیل اٹیک کرتا ہے کہ جب چاہا گھس گئے، جب چاہا ان کو جو ہے اسیسینیٹ کر دیا لوگوں کو، تو وہ پالیسی بھی جو ہے وہ زیادہ کامیاب نہیں ہے. اور اب یہ اس نے اس کو بالکل ایکسپوز کر دیا ہے. اس کے بعد دوسرا جو خدشہ ہے کہ اگر یہ لینڈ جو ہے بری راستے سے اٹیک کرتا ہے، جو کہ آلموسٹ یقینی ہے بری راستے، کیونکہ اسرائیل کی اتنی امبیرسمنٹ ہے، دے کانٹ سے کہ ایسا کوئی بات نہیں. اس کو ریٹیلیٹ تو کرنا پڑے گا اور وہ کریں گے، بڑی شدت سے وہ ریٹیلیٹ کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر جہاں حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو یہ امکان ہے کہ لیبنان کا جو بارڈر ہے وہاں پر حزب اللہ جو ہے وہ ایکٹیو نہ ہو جائے. وہاں پر UN ٹروپس تو ہیں، لیکن اگر وہ حزب اللہ والے اٹیک کریں یا دور سے راکٹ پھینکنا شروع کر دیں کچھ بھی، تو وہ پھر جو ہے کانفلکٹ بڑھے گا. شام کا ابھی تو کچھ پتہ نہیں، انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، لیکن شام کی جو کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، وہ کچھ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. اسرائیل کے لیے زیادہ جو مسئلہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ
एक तो डिप्लोमेटिक सेटबैक उनके लिए हो गया, दूसरा जो है उनका मसला है कि वो जो हॉस्टेज उन्होंने लिए हैं हमास ने, उनको छुड़ाने का मसला है। इससे पहले आपको याद होगा कि हिज़्बुल्लाह ने अटैक करके 2 सिपाही इनके वो ले गए थे, और उस 2 सिपाहियों को छुड़ाने के लिए इज़राइल ने फुल फ्लेड्ज अटैक किया, वॉर की, लेकिन वो सिपाही वो रिहा नहीं करा सके थे, वो उनको मालूम नहीं हो सका कहाँ थे, और फिर बाद में जो है वो प्रिज़नर स्वैप करना पड़ा, और उसमें हिज़्बुल्लाह ने अपने कैदी छुड़ा लिए, उन्होंने अपने 2 वापस ले लिए। अब जो है ये जो कैदी जितने लेके गए हैं, उनका नंबर मालूम नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग लगते हैं, वो जिस तरह सड़क पे वो वीडियो से नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग। और उसमें फ़ौजी भी हैं, उसमें सिविलियन भी हैं, और सोशल मीडिया पे एक तो वो किसी जनरल का नाम भी ले रहे हैं, बट उसकी कहीं से कहीं तस्दीक नहीं हो सकी कि वो सही है या गलत है। ताहम वो ज़रूरी नहीं है कि वो किस लेवल के फ़ौजी हैं, लेकिन फ़ौजी बेसिस पे अटैक करना इन लोगों का ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी खबर है। और नफ़सियाती तौर पर ये इज़राइल के लिए बहुत बड़ा सदमा है, और हमास के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है उनके उनके नुक्ता नज़र से। तो उनको छुड़ाने के लिए अब इज़राइल क्या करेगा? इससे पहले भी ये इनका एक सिपाही वो हमास वालों ने इस तरह ही वो ले गए थे उसको, और उसको छुड़ाने के लिए फिर इज़राइल ने अटैक किया, बहुत बमबारी की, लेकिन वो आखिर दिन तक ये उनको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है वो बंदा, और उसको कैसे रिहा कराया जाए। और बिल-आखिर वो फिर वो प्रिज़नर स्वैप हुआ, और उनका एक सिपाही देने के लिए इज़राइल के बहुत सारे सिपाही जो हैं फ़लस्तीनी वो रिहा करने पड़ गए, उसमें वो भी शामिल थे जिनको सज़ाए मौत हुई। अब जो है अगर वो हमास वाले इतने लोग ले गए हैं जिनकी तादाद अभी तक मालूम नहीं है, और बहुत से लोगों का अभी तक पता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक जगह कॉन्सर्ट हो रहा था जो करीब एक जगह पर, वहाँ से सैकड़ों के हिसाब से लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। वो उनका मालूम नहीं है कि वो मारे गए हैं या कहीं गुम हो गए हैं, या वो उनको हमास वाले ले गए हैं। तो वो अब उनका जो है फिगर पता चलना कि कितने लोग हैं, उनका नंबर क्या है, ये अभी तक मालूम नहीं है, अभी तक कन्फर्म नहीं है। तो उनको इनको रिहा कराना इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा मसला होगा, और वहाँ पर जो है बहुत टनल्स वगैरह बनी, और ये जिस तरह उन्होंने अटैक किया है, ये कोई 1 दिन की या 2 दिन की बात नहीं है। यहाँ कुछ गैर ज़िम्मेदार किस्म के लोग जो हैं वो अमेरिका में यहाँ ये कह रहे हैं वो कि जी बाइडेन ने जो उनका $6 अरब जो है ईरान का जो रिलीज़ किया है, वो उससे जो है वो उन्होंने किया है। वो एक लग़व बात है, ब फ़ुज़ूल बात है कि वो पैसे जो हैं वो ईरान को नहीं मिले। वो पैसे जो हैं वो न्यूज़ीलैंड से शिफ्ट होके कतर में आ गए हैं, क्योंकि कतर ने सारा सिलसिला कराया था, वो पैसे कतर के पास हैं। और ईरान जो है वो उन पैसों को उसी लिए खर्च कर सकता है, और वो ईरान खुद खर्च नहीं कर सकता, वो कतर के दूसरों के पैसे उनके हाथ में नहीं दिए गए। वो पैसे वो है कतर जो है वो उनके बिहाफ़ पे खर्च करेगा, और वो सिर्फ़ जो डे टू डे चीज़ें हैं इम्पोर्ट करने के लिए, वो उनके लिए वो तो इसलिए ये बात तो लग़व बात है, और वो तो वैसे ही चंद दिन पहले की बात है, और ये जितना बड़ा अटैक हुआ है इसके लिए तो बहुत लंबी-चौड़ी तैयारी चाहिए। वो 2 250 लोग जो हैं उनके वो अंदर घुस गए हैं, वो इज़राइल के, और वो कह रहे हैं हमने 5000 रॉकेट फायर किए हैं, तल अवीव तक रॉकेट नहीं गए हैं। इज़राइल वाले कहते हैं कि 2500 किए हैं। 5000 किए हैं, ये 2500 किए हैं, इज़ अ वेरी बिग नंबर। और वो जो उनका डोम है, उसने उसने कोई कार्रवाई नहीं दिखाई, और इंटरसेप्ट नहीं हुए। तो ये जो है वो उनके लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट, उनको रिहा कराना अब इनका मसला होगा। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का बराह रास्त इस पे कोई असर नहीं है। वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से जो है वो कंडेमनेशन की स्टेटमेंट होगी, और वो होनी चाहिए कि वहाँ से जो है वायलेंस को जो है उसकी अपोज़िशन होनी चाहिए। इज़राइल को जो है रेस्ट्रेंट के लिए कहना चाहिए कि वो अब उन पे ज़्यादा अटैक जो है ज़्यादा उनको उससे ज़्यादा पनिश नहीं करे जितना जुर्म उन्होंने किया है। तो लेकिन ये है कि अब बात जो है अब हल की तरफ जानी चाहिए, और हल क्या है? हल वही है भई, इसको टू टू स्टेट्स के लिए सबने कहा हुआ है, यूएन के भी है, अमेरिका भी यही कहता है, बाकी भी लेके कहते हैं, लेकिन वो नेतन्याहू और बाकी जो वहाँ के जो हैं हार्डलाइनर, वो कहते हैं इन इन टू नेशंस जो है टू स्टेट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये मसला फौरी तौर पे तो हल होता नज़र नहीं आता, लेकिन जाना उसी तरफ ही पड़ेगा। तो इसी यहाँ बात यहाँ ख़त्म करते हैं, और शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।